بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں ایک مسیلمہ تھا اور دوسرا اسود عنسی تھا۔ آج اسود عنسی کا واقعہ اور اس کے قتل کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں اسود عنسی کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا نام ابہلہ تھا۔ یہ ایک شعبدہ باز آدمی تھا جو جہال کو عجیب و غریب کرتب دکھایا کرتا تھا۔ پہلے اس نے اہل نجران سے ساز باز کی، پھر وہاں سے چل کر یمن کے دارالخلافہ صنعا پر چڑھائی کی اور اس پر قبضہ کر دیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس کی بیوی کو، جو اس سے بے حد متنفر تھی، اپنے ساتھ ملایا۔ اسود نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، اس وجہ سے اس کی بیوی اس سے متنفر تھی اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ مبغوض ہے۔ میں خود اس سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، مگر اس نے بڑے سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ پہرے دار ہر وقت اس کے محل کو گھیرے رہتے تھے۔ اس پر قابو پانے کے لیے زمین دوز سرنگ تیار کرو۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہد کیا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے اسود عنسی کو قتل کروں گا۔ چنانچہ اس کی ہدایت پر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس پر قابو پانے کے لیے زمین دوز سرنگ تیار کرو۔ چنانچہ اس کی ہدایت پر ایک طویل سرنگ تیار کی گئی۔ اس کے ذریعے حسب وعدہ فیروز دیلمی اس کے مکان کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے اس کا گلا کاٹا تو اس سے اس طرح آواز پیدا ہوئی جس طرح بیل ذبح کرتے وقت اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے۔ یہ سن کر پہرے دار دروازے کی طرف بھاگے، مگر اس کی بیوی نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، نعوذ باللہ، نبی اللہ پر وحی اتر رہی ہے۔ اس کی بیوی وہ پہرے داروں کو دھوکہ دے رہی تھی اور ان سے کہا، نبی اللہ پر وحی اتر رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح محل پر اسلامی فوج قابض ہو گئے۔ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود عنسی کذاب کو قتل کر دیا اور ختم کر دیا۔ صبح کے وقت انہوں نے مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دیا، جس میں اس نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ وان ابہلۃ کذاب۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور ابہلہ کذاب ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ تمام سرگزشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ کر بھیجی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی اس کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کے قتل کا مژدہ اپنے پاس موجود صحابہ کرام کو سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے اور انتقال ہو گیا۔ وہ چٹھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مدینہ منورہ میں پہنچی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی خبر کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ مجھے یہ بہت برے لگے اور میں نے ان کو کاٹ دیا۔ مجھے کہا گیا ان کو پھینک دو۔ چنانچہ میں نے ان کو پھینک دیا اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ 2 جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، عبید اللہ
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں سے ایک تو یہی اسود عنسی ہے جس کو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور دوسرا مسیلمہ کذاب ہے۔ محترم دوستو، یہ بڑا واقعہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرانجام دیا تھا کہ اس نے پہلے عہد کیا تھا کہ جس وقت اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں شہید کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب اس نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی مانگتے ہوئے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن تم کوشش یہ کرو کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ جب آپ میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں۔ تو اسی وقت سے اس نے یہ عہد کر لیا کہ انشاءاللہ میں ایسا ایک کارنامہ کروں گا کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروں گا، اور پھر اس نے یہ عہد کر لیا، اور اس نے یہ اسود عنسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اسود عنسی کے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا جو کذاب تھا وہ مسیلمہ تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس سے بھی مسلمانوں نے جنگ اور لڑائی کی تھی۔ ان کا ایک بیوی تھی سجاح جس کا نام تھا، اس نے اس سے مسیلمہ سے نکاح کیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنو تمیم کے ایک عورت سجاح بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بنو تمیم اور اس کے ماموں بنو تغلب وغیرہ ربیعہ کے قبائل نے اس کی اتباع کی۔ پھر اس نے مسیلمہ کذاب سے ملاقات کی، اس نے اس سے کہا مجھ سے شادی کر لو، لوگ کہیں گے کہ ایک نبی نے نبیہ سے شادی کی ہے۔ وہ مان گئے اور اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ 3 دن اس کے ہاں رہنے کے بعد اپنے قوم میں واپس آ گئے۔ بالآخر اہل ردت کا انجام دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، یعنی اسلام میں داخل ہو گئے پھر، اور تاحین حیات اسلام پر قائم رہی۔ اور اس عورت سجاح کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو مسیلمہ کذاب تھا وہ اپنے کفر اور اپنے نبوت کے دعوے پر قائم تھا، بالآخر اس کو بھی مسلمانوں نے قتل کر دیا اور ختم کر دیا۔ تو محترم دوستو، ہماری بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن وہ بحیثیت امتی آئیں گے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اس کا اپنا نبوت ہوگا، لیکن یہاں جب اس قرب قیامت میں آئے گا تو وہ بحیثیت امتی آئیں گے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبوت کی حیثیت سے کوئی نہیں آتا ہے اور نہ آئے گا۔